کرم کی کیا بات مولا تیرے۔ عزیزان محترم، جب عام اولیاء کرام سے وابستگی ہدایت سے وابستگی کی علامت ہے تو ولیوں کے سردار قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستگی کا عالم کیا ہوگا، جن کی وابستگی اس درجہ ضروری ہے کہ کوئی منصب ولایت پر ان سے وابستہ ہوئے بغیر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، اولیاء کرام نے صالحین امت نے یہ بات واضح کی ہے، جن کو قرآن و سنت کا نور بھی ملا اور باطنی علوم کا نور بھی ملا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں بیان فرماتے ہیں، جو بات آپ پر دلائل سے واضح ہوئی اور مکاشفات کے ذریعے سے واضح ہوئی، اس کو آپ تحریر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا سے رخصتی سے پہلے، وصال مبارک اور وفات شریف اور شہادت سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے عظیم منصب پر فائز کیا کہ آپ کے بغیر کسی کو ولایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر مولائے کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب عطا فرمایا کہ ہر صاحب ولایت ولی بنے گا آپ کی توجہ سے اور ولی رہے گا آپ کے فیضان سے۔ ولی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، ولی رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ولی بنے گا بھی آپ کی توجہ سے اور ولی بن کر رہے گا بھی آپ کی توجہ سے۔ تو آپ ولی بنانے والے بھی ہیں، ولی بنا کر رکھنے والے بھی ہیں، یعنی فیضان سے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر باطنی ہے، لیکن ایک انتظام اللہ نے رکھا ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی روحانیت میں ترقی کرنا چاہے، قرب الہی کی شاہراہوں پر چلنا چاہے، تو ضروری ہے کہ اس کو مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان ولایت ملے، اس کے بغیر وہ ولی نہیں بن سکتا۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد یہ منصب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بالترتیب عطا کیا گیا، یعنی پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا کہ باطنی امور کے آپ ذمہ دار بنائے گئے، امور باطنی کے آپ مسئول قرار دیے گئے، آپ کی نسبت ہی سے جس کو بھی ولایت ملنی ہے۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا کہ آپ کے بغیر کوئی ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ منصب عطا کیا گیا کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پہلے والوں سے منصب چھین لیا گیا، یعنی وہ جن کو جو منصب دیا گیا وہ منصب پر تو ہیں، لیکن ظاہری دنیا میں اب ان کا قیام کا سلسلہ رہا تو پھر انہیں ظاہری طور پر بھی یہ منصب دیا گیا باطنی منصب کے ساتھ ساتھ۔ تو عالم شہادت میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد تشریف لائے، یعنی ظاہری دنیا میں آپ کا دور شروع ہوا روحانیت کا، تو یہ منصب آپ کو عطا کیا گیا اور آپ کے ذریعے سے ولایت بڑھتی رہی، باطنی نعمت ملتی رہی۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت امام علی ابن امام حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو یہ منصب عطا فرمایا گیا کہ ولایت اب ان کے ذریعے سے سب کو ملے گی، روحانیت ان کی وساطت سے ملے گی۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بعد امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب عطا فرمایا گیا۔ پھر امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ اسی طرح سلسلہ وار ائمہ اہل بیت کو یہ منصب عطا کیا جاتا رہا، انہیں اس منصب پر متمکن کیا جاتا رہا۔ اب امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا، پھر ان کے بعد امام علی رضا رضی اللہ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا، پھر ان کے بعد امام تقی رضی اللہ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا، پھر ان کے بعد امام نقی رضی اللہ عنہ کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ تو 11 ائمہ ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ، پھر امام تقی رضی اللہ عنہ، پھر امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلسلہ وار منصبوں پر متمکن ہوتے رہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام تقی امام نقی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ پر کیا ہوئے؟ 11 ائمہ ہوتے ہیں اہل بیت کے. امام نقی رضی اللہ عنہ کے بعد امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، ان کو جب منصب عطا کیا گیا تو 11 ائمہ اہل بیت یہ منصب پر فائز رہے سلسلہ وار. پھر 12ویں امام آئیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریب قیامت وہ آئیں گے، دجال کو ختم کرنے کے لیے انہیں بھیجا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے دجال پگھلنے لگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پھر ختم کر دیں گے، لیکن وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. دجال کا خاتمہ اسی وقت ہوگا. تو بہرحال آخر میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کو یہ باطنی منصب دیا جائے گا جب وہ آئیں گے. تو ان سے پہلے کتنے ائمہ گزرے؟ 11 ائمہ اہل بیت گزرے. تو سلسلہ وار یہ منصب ایک ایک کو دیا گیا. ان کے ذریعے سے بعد کے سارے لوگوں کو ولایت ملتی رہی، قطبیت ملتی رہی، غوثیت ملتی رہی، باطنی مناصب اور مقامات انہیں عطا کیے جاتے رہے. اس کے بعد جب دور آیا سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 11 ائمہ کے بعد 12ویں امام تو قیامت کے قریب آئیں گے. اب اس کے بعد جب دور آیا سرکار غوث پاک کا، جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. اب تک 11 حضرات، حضرت علی مرتضیٰ کے بعد تو امام حسن، پھر اس کے بعد امام حسین، پھر امام حسین کے سلسلہ وار شہزادگان میں سلسلہ چلتا رہا. امام حسن اور امام حسین کے بعد امام حسین کے شہزادوں میں، حسینی سیدوں میں امامت کا اور تقسیم ولایت کا منصب تقسیم ہوتا رہا اور وہ فائز ہوتے رہے. ان کے ذریعے سے سلسلے لوگوں کو روحانیت کے ملتے رہے باطنی طور پر. قطب بنات ان کی وجہ سے، غوث بنات ان کی وجہ سے، جس کو جو رتبہ ملا ان کی توجہ کی بدولت. یہ باطنی مقام ہے، باطنی نگاہ جن کی روشن ہے. انہوں نے جو دیکھا وہ فرمایا. میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا. یہ سلسلہ وار یا ائمہ کو عطا کیا گیا وہ منصب. جب بات غوث اعظم کی ہے، جو حسنی بھی سید ہیں حسینی بھی سید ہے، نانا جان ان کے امام حسین، دادا جان امام حسن. تو امام حسن کے شہزادے کو اللہ نے نوازنا چاہا تو غوث اعظم کو صرف نوازا ہی نہیں بلکہ 11 ائمہ اہل بیت کے فیوزات کا آپ کو مرکز بنا دیا. اور ایسا مرکز بنایا کہ پھر قیامت تک جب امام مہدی کا دور آئے گا تب تک کوئی ولی بن ہی نہیں سکے گا غوث اعظم کے بغیر، کوئی قطب بنے گا ہی نہیں غوث اعظم کے بغیر، کوئی کسی بھی مرتبہ باطنی پر فائز ہی نہیں کیا جائے گا غوث اعظم کی توجہ کے بغیر، غوث اعظم کو مانے بغیر، غوث اعظم سے روحانی وابستگی کے بغیر. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھو کتنا باطنی اونچا مقام اللہ نے بخشا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا میں نے حوالہ اس لیے آپ کے سامنے دیا کہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اپنے تو اپنے ہیں، دیگر لوگ بھی ان کی امامت کو مانتے ہیں اور ان کے مجدد ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی تجدیدی خدمات کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مکتب فکر کے پاس تذکرے برابر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تجدید و احیاء دین کے کارہائے نمایاں کو سارے کے سارے مسالک والے باوجود بے شمار اختلافات ہیں تسلیم کرتے ہیں. تو وہ امام ربانی مجدد الفسانی صاحب مکتوبات نے بیان فرمایا ہے مکتوبہ شریف میں کہ باطنی منصب سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کو عطا کیا گیا. جو ولی بنے گا، غوث و قطب بنے گا، ان کی توجہ سے بنے گا. اس کے بعد پھر امام حسن کو عطا کیا گیا، پھر امام حسین کو عطا کیا گیا، پھر امام زین العابدین کو عطا کیا گیا، پھر امام باقر کو عطا کیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو عطا کیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو عطا کیا گیا، پھر امام علی رضا کو عطا کیا گیا، پھر امام تقی کو عطا کیا گیا، پھر امام نقی کو عطا کیا گیا، پھر امام حسن عسکری کو عطا کیا گیا. ان کے بعد جب غوث اعظم آئے تو سب کا فیض ان کے لیے منتقل نہ صرف کیا گیا بلکہ فرمایا گیا اب آپ ہی کا دور ہوگا، اب آپ ہی سے سب کو فیض ملے گا. آپ کا کوئی منکر ہوگا پہلے والوں کو مانے گا اور آپ کو نہیں مانے گا تو ولی بن ہی نہیں سکے گا. تو یہ کہ ہم پہلے والوں کو مانتے حضرت کو نہیں، تو کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. پہلے والوں کا ماننا بھی معتبر ہوگا غوث اعظم کو ماننے سے. اگر ان کا انکاری ہوگا تو پھر فیض اس کا مسدود کر دیا جائے گا، ولایت ملے گی بھی نہیں اور ولایت پر رکھا بھی نہیں جائے گا. یہ آپ کو شان و عظمت عطا کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قسام ازل نے ازل سے یہ نعمت و دولت آپ کے لیے جو مختص فرمائی ہے اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا تو ایک آسان جواب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے فضل و کرم کے لیے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مخصوص فرما لے. تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہا جو چاہا
منصب عطا کر دیا۔ حضرت غوث اعظم کو یہ منصب جو عطا ہوا، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام سے غیر معمولی علاقہ و تعلق اور باطنی اور ظاہری غیر معمولی شان کی نسبت کا بھی فیض ہے۔ اللہ نے حکمتوں سے اپنے ہمیں مطلع تو نہیں فرمایا ہے، وہ حکمتیں جو بھی اس کی رکھا ہے وہ جانے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو سردار و سرتاج بنایا۔ سارے نبیوں کے سردار حضور بنائے گئے، سارے رسولوں کے سرتاج بنائے گئے۔ نبیوں کی نبوت آپ کی ذات گرامی پر ایمان لانے سے ہی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو نہ مانے اور وہ نبی بنایا جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا عالم ارواح میں؟ میرے محبوب کو مانو گے اور ان کی نبوت کو مانو گے تو تمہیں میں نبی و رسول بناؤں گا۔ وہ واقعہ کا صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عالم میثاق میں، عالم ارواح میں جو میثاق لیا گیا انبیاء کی جماعت سے، ان کی ارواح سے کہ دیکھو یہ میرے حبیب ہیں، تم ان کو نبی مانو گے تو میں تمہیں نبی و رسول بناؤں گا، اور ان پر ایمان بھی لانا، ان کی نصرت بھی کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ پیغمبروں سے رسولوں سے اللہ نے عہد لیا، اور عملی طور پر اللہ پاک نے شب معراج سارے رسولوں کا حبیب پاک کو ظاہراً بھی امام بنایا کہ مسجد اقصی میں حضور امامت فرما رہے ہیں، سارے انبیاء کے اقدام میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پر بھی دکھلا دیا کہ دیکھو حبیب پاک معنوی اور روحانی طور پر ہی امام نہیں ہے، بالفعل بھی امام ہے، کہ آپ مصلی امامت پر ہیں۔ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی گزرے ہیں سب آپ کے مقتدی بن کر نماز پڑھے۔ پھر حبیب پاک کو شان یہ بخشی ہے کہ آپ اپنی امت ہی کے نبی نہیں ہیں، بلکہ سابقہ امتوں کے بھی نبی ہیں اور ان امتوں کے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ساری امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کا کلمہ پڑھ رہی تھی اور پیغمبروں سے فرما رہا تم میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ تو سارے انبیاء لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے۔ تو نبیوں کا کلمہ تھا کہ وہ حبیب پاک کی رسالت کو مانے اور اس کا اقرار بھی کیا کرے۔ یہ بھی سورہ آل عمران میں 30 پارے کے اخیر رکوع میں فرمایا گیا، صرف میں اشارہ کر چکا اس کی طرف، واقعہ اور اس کی تفصیل آپ سنے ہو۔ تو اب دیکھیے نبیوں کی جماعت میں امام الانبیاء کو اللہ نے وہ شرف بخشا جس میں نہ کسب سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی محنت سے تعلق ہے۔ آپ عملی طور پر کسب کی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ یہ منصب پر فائز فرما دیے گئے، تو اس میں محنت اور جد و جہد کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی محنت سے نبوت اور رسالت پر فائز نہیں کیا جاتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ رسالت کی جگہ اسے بخشنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ تو رسالت محنت سے نہیں ملنے والی شے، تو رسالت محنت سے نہیں ملتی، مگر ولایت میں بندے کی محنت کا عمل دخل ہوتا ضرور ہے، لیکن غوث اعظم کو جو ولایت ملی ہے وہ محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی محض عطا سے ملی ہے۔ تو دیکھیے نبوت کا فیض کس طرح سے آپ کو عطا ہو رہا ہے۔ نبوت میں کسب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ غوث اعظم بے شک مجاہدات اور ریاضات اتنے کیے کہ اتنے کسی نے نہیں کیے ہیں، مگر اللہ نے جو منصب پر آپ کو فائز کیا ہے کیا ان ریاضتوں کی بنیاد پر کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے وہ منصب پر پہلے ہی آپ کو فائز کیا۔ آپ مادرزاد ولی ہیں، اس پر بھی سارے کے سارے متفق ہیں، حتیٰ کہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے رمضان کا روزہ رکھا۔ سارے ارباب تذکرہ اس بات کو شان و عظمت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان میں باوجود بہت سے اختلافات، اس مسئلے میں بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ جن کتابوں میں ہیں اور جن مصنفین نے لکھے ہیں وہ مصنفین بھی بہت سے دیگر فرقوں کے پاس بھی قابل اعتبار ہے، لائق اعتماد ہے۔ تو لہٰذا بچپن سے ہی آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ دن میں دودھ نہیں فرماتے تھے، نوش نہیں فرماتے تھے۔ تو اب بولیے مکلف بندہ ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، اور پھر بالغ ہونے کے بعد فرض اس پر عائد ہوتا ہے، واجب عائد ہوتا ہے، سنت مستحب کے سلسلے میں پابندی وہ کرے گا، نوافل پڑھے گا، فرائض پڑھے گا، قرب الہی سے وہ ہمکنار ہوگا، ولی بنے گا اور اللہ کا نیک و صالح بنے گا بندہ، یہ تو ہوگا نا۔ لیکن آپ کب سے شروع کیے؟ پیدائش سے ہی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزار کر ولی بنتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ فطرت انسانی پر پیدا ہوئے ہو، اب اپنی فطرت کو شریعت کے تابع بنا کر چلو۔ ہر انسان فطرت بشریت پر پیدا ہوتا ہے، اور اپنی فطرت کو اور اپنی طبیعت کو کس کے تابع بنانا ہے؟ شریعت کے تابع بنانا۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ جو بھی کر رہے ہو شریعت کی مطابقت اور مطابقت میں کرو۔ شریعت سے مطابقت اگر آپ کی قائم نہیں ہوگی تو پھر آپ
نیک نہیں بنو گے، ولایت پر پہنچے بھی ہو تو ولایت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ شریعت کی متابعت ضروری ہے، شریعت کی موافقت اور مطابقت ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سبوں کے لیے۔ لیکن غوث اعظم نے جب شریعت پر عمل کیا تھا تو بولیے شریعت کا فرض ان پر عائد ہوا تھا؟ جب روزہ آپ رکھے تھے تو بتائیے یہ کون سی طبیعت تھی آپ کی؟ بشری طبیعت والوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ بچپنا ہے، جیسا چاہے گزرے، لڑکپن جیسے چاہے گزرے، بالغ ہونے کے بعد غلطی کریں گے تو پکڑے جائیں گے، فرض چھوڑیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ تو لہٰذا بلوغ سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں سن بلوغ کو تو کیا ابھی شیر خارگی میں ہے کہ روزے کا سلسلہ ہے۔ تو مطلب کیا؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اور بندوں کو پیدا کیا، ولایت جنہیں دی ہے ان کی جو طبیعت تھی بشری فطرت کے مطابق تھی، مگر میرے غوث اعظم کو میں نے فطرت بھی شریعت کے مطابق بنا کر دی ہے، ان کی فطرت بھی شریعت کے عین مطابق ہے، تبھی تو آپ اسی مطابقت کی وجہ سے روزہ شروع کر دیے۔ فطرت بشریت کی ہوتی تو بشریت کے اندر کیا تھا کہ بالغ ہو تو پھر تم پر فرض عائد ہوگا، لیکن یہاں بشری لباس میں بھیجا ضرور، مگر طبیعت کو آپ کی عین شریعت کے مطابق بنا دیا۔ تو فطرت بشریت ہی پر نہیں، فطرت شریعت پر آپ پیدا کیے گئے، اور جو فطرت بشریت پر پیدا کیا گیا جب بڑا بنا تو شریعت کا تابع ہونا ضروری قرار دیا گیا، اور جب آپ کو فطرت شریعت پر پیدا کیا گیا تو آپ بڑے ہوئے تو تابع شریعت نہیں تابع مشیت بن کر رہے کہ شریعت ہی کو نہیں مشیت ربانی کو بھی دیکھا۔ اب اس کے لیے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز رکھو اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ شریعت حلال چیزوں کے کھانے سے کبھی کسی کو روکی ہے؟ بولیے، نہیں روکی ہے، حلال کھاؤ حلال پیو۔ مگر غوث اعظم کیا ہے؟ فطرت طبیعت، فطرت شریعت پر پیدا کیے گئے اور تابع مشیت بن کر رہنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے آپ کے مجاہدات میں آتا ہے کہ 1 سال تک آپ صرف ترکاری اور ساگ پر اکتفا کیے، پانی نوش نہیں فرمائے۔ شریعت نے منع کیا تھا کہ پانی نہ پیے، پانی پینے سے روکا نہیں۔ پھر 1 سال ایسا گزرا کہ پانی بھی ساتھ ساتھ پیتے رہے، اور 1 ساتھ صرف پانی پیے، 1 سال صرف پانی پی کر گزارے۔ 1 سال ایسا گزرا کہ صرف ساگ پر اکتفا کیا، پانی کا قطرہ بھی نوش نہیں فرمایا۔ اور 1 سال ایسا یا تیسرا سال کہ دونوں بھی پیتے بھی رہے کھاتے بھی رہے، اور پھر تیسرا سال ایسا تھا کہ بغیر پانی اور بغیر ساگ کے آپ نے زندگی گزاری، کامل 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے کہ آپ رہے، 1 سال صرف کھاتے رہے ساگ، اور 1 سال صرف پیتے رہے، اور 1 سال کھائے بھی پیے بھی، لیکن 1 سال تو بغیر کھائے پیے کے رہے۔ تو بغیر کھائے پیے کے رہو، شریعت کا حکم ہے کیا؟ بولیے، نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ کی مشیت کے تابع ہو کر چل رہے تھے، شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں۔ اگر بندہ ضعف و اضمحلال اس میں نہیں آتا ہے، اب جیسے شوگر پیشنٹ ہے، اس کو کچھ وقفے سے کھانا ہے، بلکہ ڈاکٹر تو آج کل 5 مرتبہ کھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ 9 بجے کھاؤ، پھر 1 بجے کھاؤ، پھر 5 بجے کھاؤ، پھر 9 بجے کھاؤ، صبح کے 9 بجے، رات کے 9 بجے، پھر درمیان میں 1 بجے، پھر اس کے علاوہ 11 اور 5 بجے، 5 مرتبہ اگر وہ کھائے گا تو بہتر رہے گا، کم صحیح مگر 5 مرتبہ کھائے، صبح 9 بجے، پھر 11 بجے، پھر 1 بجے، 5 بجے، پھر رات میں 9 بجے۔ تو مطلب شریعت سے پوچھئے کیا حلال ہے کہ نہیں؟ علماء کرام مفتیان نظام بیٹھے ہیں، کہیں گے بے شک جائز ہے، آپ زیادہ بھی کھانا چاہیں، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے تو کھائیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں میں 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم کھاؤں گا اور دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے، کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اگر کمزوری نہیں آتی ہے، بدن میں نقاہت نہیں آتی ہے تو جائز ہے۔ اور کوئی اگر 1 سال کھائے پیے بغیر رہ جائے اور ضعف و اضمحلال فرائض واجبات میں کوئی کمی نہ آئے تو اس کے لیے شریعت نے حرام تو نہیں قرار دیا کیسا کرے۔ تو انہوں نے اس طرح رہا اور اس طرح زندگی گزارے سرکار غوث پاک۔ تو کیا ہوتا ہے اب مشیت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے عبد القادر ہے، میرے بندے عبد القادر، تم کھاؤ اور پیو میری عزت و جلال کی قسم۔ تو مشیت کی تابعداری میں مشیت یہ فرما رہی ہے کہ عبد القادر میری عزت و جلال کی قسم کھایا بھی کرو پیا بھی کرو۔ تو دوسرے صاحبان ولایت شریعت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں اور آپ مشیت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں۔ آپ کی طبیعت مطابقت شریعت پر پیدا کی گئی ہے، فطرت ہی شریعت کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اسی فطرت کی وجہ سے روزہ آپ نے شروع کیا تھا، جبکہ آپ روزہ رکھنے کے مکلف نہیں بنائے گئے تھے، شرخارگی میں شروع کیا تھا۔ تو رب کریم نے ایسا کرم کر دیا، فرمایا اب تم کو مشیت یزدانی سے مالا مال کیا جائے گا، مشیت کے راز تم پر کھولے جائیں گے۔ اب کوئی اور کھائے یا نہ کھائے،
حکم شریعت کو دیکھے اور اس کے مطابق کرے. طبیعت اگر نشاط ہے طبیعت میں نہ کھائے, کمزوری ہے کھائے. لیکن اے عبد القادر تم وہ نہیں ہو, تم نے جب اتنی قربانیاں دی ہے تو مشیت کا حکم ہے کہ کھایا کرو. اور لوگ شریعت کی اجازت سے کھاتے ہیں, آپ مشیت کے راز کو سمجھ کے کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, اور نہیں کھاتے بھی تھے, نہیں پیتے بھی تھے. تو عزیزان محترم کتنا اونچا مقام ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. شان غور کریں آپ. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضان سید الانبیاء کس طرح سے ملا کہ ولادت کے ساتھ ہی آپ نے روزہ شروع کیا اور بتایا کہ شریعت کے مطابق ہماری طبیعت پیدا کی گئی ہے. طبیعت فطرت بشریت کے مطابق نہیں, فطرت شریعت کے مطابق کر دی گئی ہے. فطرت مطابق شریعت کر دی گئی ہے, اور پھر پوری کی پوری زندگی مشیت کے تحت کر دی گئی ہے. اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہے شریعت پر چلنا. کہیں غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو جائیں کہ کیا پھر اللہ کی مشیت کے خلاف ہے کیا شریعت پر چلے؟ نہیں, مشیت کے خلاف تو نہیں ہے. شریعت میں جو کچھ احکام ہے وہ اللہ کی مشیت ہی کے ہے. لیکن کچھ ایسے اسرار سربستہ ہوتے ہیں, راز ہائے پنہاں ہوتے ہیں کہ جو مشیت کے راز جس پر کھلنے ہیں انہی پر کھلتے ہیں. اللہ پاک وہ رازوں کو آپ پر کھلتا تھا, اس لیے وہ راز ہائے قدرت کو آپ ملاحظہ فرماتے تھے اپنی باطنی آنکھوں سے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عظیم منصب عطا کیا گیا کہ آپ کو مانے بغیر ولایت ملنے والی ہے, نہ روحانیت ملنے والی ہے, کسی بھی طرح کی کوئی ترقی ملنے والی نہیں ہے. اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مانے بغیر انبیاء نہیں بنے, رسول نہیں بنے. تو فرمایا کہ اب ولی بنیں گے تو آپ کی ولایت کو ماننے سے, قطب بنیں گے تو آپ کی قطبیت کو ماننے سے, غوث بنیں گے آپ کی غوثیت عظمیٰ کو ماننے سے. اگر ایسا نہیں مانیں گے تو پھر انہیں یہ منصب نہیں دیے جائیں گے. اور اگر کسی کو منصب عطا ہوا تھا, بعد میں اگر اس کے ذہن میں یہ آ گیا مجھ کو تو یہ منصب ملا, کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو تسلیم کروں, منصب سے ہٹا دیا جائے گا. تو فائز بھی کیا جائے گا آپ کے فیض سے, اور برقرار رکھا بھی جائے گا آپ کے فیض سے. اگر فائز ہو جانے کے بعد اس کے نفس سے اس کو ورغلا کہ کیا ضرورت ہے, تو پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا. یہ ارباب روحانیت نے بتلایا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض کہ سرور کون علیہ السلام کو بغیر کسی کسب کے اللہ نے بخشا, تو اس کا حصہ ولایت کے باب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو بغیر کسی جد و جہد کے بخش دیا. اب پھر مناسبتیں دیکھیے تابع داری میں مطابقت کیسی ہو رہی ہے, موافقت کیسی ہو رہی ہے. وہاں پر کیا فرمایا, اے پیغمبرو اے رسولو, قوم تمہارا کلمہ پڑھے گی, تم میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو, اور اپنی قوم کو بتاؤ, اپنی امت کو بتاؤ کہ مصطفیٰ اگر ظاہر ظہور جلوہ فرما ہو جائیں تو پھر اقتداء ہماری نہیں ہمارے ساتھ, ہم بھی آقا کے اقتداء کریں گے, تمہیں بھی آقا کے اقتداء کرنی ہوگی. تو ہم تمہارے مقتدی ہیں لیکن ہم بھی آقا کے مقتدی ہو جائیں گے ظاہراً بھی, تمہیں بھی ہمارے ساتھ آقا کے مقتدی ہونا ہوگا. سارے پیغمبر یہی فرماتے رہے, خوشخبریاں سناتے رہے کہ حبیب آنے والے ہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد, کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا, آسمان میں زمین میں محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو خوشخبریاں پیغمبر دیتے رہے. تو سرکار غوث پاک کو فیض کیا ملا کہ وہاں انبیاء کرام پر ضروری قرار دیا گیا کہ آپ سرکار کو وہ مانیں, اور یہاں ولیوں پہ فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ غوث اعظم کو تم ولی مانیں. پھر وہاں پر کیا ہے, پیشواؤں کو بھی حکم ہے اور ان کی اقتداء کرنے والوں کو بھی حکم ہے کہ مصطفیٰ کو مانے. یہاں پر حکم ہے کہ اے شیوخ طریقت تم بھی مانو, تمہارے ماننے والے بھی ان کو مانیں. اسی لیے جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں ان سلاسل کے ائمہ کو بھی یہ شرف بخشا گیا کہ غوث اعظم سے انہوں نے اکتساب فیض کیا. حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کس کس نے فیض حاصل نہیں کیا؟ آپ کے اس زمانے میں ظاہری طور پر دونوں ائمہ طریقت تھے جن کو بعد میں طریقت کے ائمہ بنایا گیا, وہ دونوں تھے. ایک تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تھے. آپ نے جس وقت قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے, حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ خراسان کی وادیوں میں ریاضتوں میں مجاہدوں میں تھے. آپ نے جب آواز سنی تو کہا صرف سر پر ہی نہیں, گردن پر ہی نہیں, بلکہ آنکھوں پر اور سر پر, بصارت اور بصیرت پر بھی آپ کا سر مبارک. آپ نے تو کہا گردن پر, آپ نے غریب نواز نے کہا میرے سر پر بھی, میری آنکھوں پر بھی, بل علی الراس والعین, بل علی راسی وعینی,
کہ صرف گردن ہی پر آپ کا سر نہیں، میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم، میرے گردن پر ہی آپ کا قدم نہیں بلکہ آپ کا قدم سر پر بھی اور آنکھوں پر بھی ہے۔ تو فیض حاصل کیا نا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا جان غوث پاک کی خدمت پہ پیش کیے تھے، جبکہ وہ عنفوان شباب میں تھے اور علم معقول و فلسفہ وہ منطق خوب پڑھے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد کون کون سی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں انہیں تردد تھا۔ جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا۔ جو کچھ انہوں نے علم ظاہر منطق و فلسفہ کا پڑھا تھا وہ سب کا سب دل سے مٹ گیا، محو ہو گیا۔ پھر دوبارہ دست اقدس رکھا تو وہ معارف کے علوم آپ کے سینے میں موجزن ہو گئے۔ تو حضرت شہاب الدین سہرورد جو سلسلہ سہروردیہ کے امام طریقت ہے، ان کو بھی غوث پاک سے فیض ملا۔ اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے تو سر جھکایا اور کہا گردن پر ہی آپ کا قدم نہیں، سر اور آنکھوں پر آپ کا قدم ہو، تو فیض انہیں بھی عطا ہوا۔ پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں، آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھے، غوث پاک بخارا کی طرف سے گزر رہے تھے تو فرمایا تھا کہ یہاں بخارا سے ایک مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے اور 157 سال کے بعد محمدی المشرب پیدا ہوں گے، میں اپنا فیضان انہیں بھی عطا فرما رہا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شاہ نقشبند کی خوشخبری بھی دی اور اپنے فیض سے انہیں بھی حصہ عطا کیا۔ بلکہ آپ نے شاہ نقشبند کانفرنس میں یہاں سنا کہ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ اس میں ذات کا ورد کر رہے تھے اور اللہ کا نقش ثبت نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام باطین طور پر تشریف لا کر آپ کو فرمایا کہ غوث پاک سے استمداد کیجئے۔ سرکار غوث پاک کی طرف رجوع ہوئے تو غوث پاک نے پھر اس عالم میں اپنا دست مبارک اللہ کا الف لام لام ہے خاص حلقہ بنا کر 4 انگلیاں، پھر اپنے انگوٹھے کو اس طرح کر کے سینے پر رکھا، اللہ کا نقش آپ کے قلب پر پیوست ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ وہ ہیں کہ جن کے سلسلے دنیا بھر میں معروف ہیں اور سلسلے کے وہ شیوخ طریقت ہے، ائمہ طریقت ہے، اللہ پاک نے غوث اعظم سے انہیں بھی فیض عطا کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے امتوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کو فیض دلوایا، فرمایا اے میرے حبیب کے شہزادے تمہیں وہ منصب دے رہا ہوں کہ اب جتنے بھی تاجدار ولایت آئیں گے ان ولایت کے تاجداروں کو بھی فیض ملے، ان کے واسطے سے ان کے متبعین کو بھی فیض ملے۔ تو کس قدر سرفرازی ہوئی۔ پھر آپ غور کیجئے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی، حبیب پاک علیہ السلام کی جو امت اللہ نے بنائی کثیر امت ہے، قیامت کا دن ہوگا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں، 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں دیگر انبیاء کرام و رسول عظام کی ہوں گی۔ اگرچہ کہ وہ معنوی طور پر حضور کی امت ہی ہے، لیکن ظاہراً جس پیغمبر کی جو امت ہوگی وہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ 40 صفوں میں ہوں گے، اور اس کے مقابل ڈبل 40 دونی 80 صفیں رسول پاک کی امت کی ہوگی، ظاہری امت کی۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کو کثرت امت کے ذریعے سے اللہ پاک نے امتیازی شان بخشی، تو حبیب کے شہزادے غوث اعظم کو مریدین کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ معنوی طور پر جتنے بھی ائمہ طریقت ہیں ان کے مریدین ان کے ہونے کے باوجود ایک واسطے سے غوث اعظم کے ہی مرید ہیں، اور پھر سلسلے قادریہ کے مستقل جو مرید ہیں ان کی تعداد بھی اس سے بھی کہیں زائد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیض بھی عطا کیا غوث پاک کو کہ ان کے اتباع اور مریدین دیگر ائمہ طریقت کے اتباع و مریدین سے تعداد میں زائد ہیں، اور دوسروں کے بھی ویسے دیکھا جائے تو روحانی اعتبار سے غوث پاک ہی کے فیض یافتگان ہیں، حتیٰ کہ امام ربانی مجد الفسانی کے لیے بھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے۔ آپ نے سنا ہے الغرض حضرت امام ربانی مجد الفسانی رضی اللہ عنہ جو فرمایا کہ 11 ائمہ اہل بیت ایک کے بعد دیگر بعد کے آنے والے ولیوں کے لیے تقسیم ولایت کا منصب انہیں دیا گیا اور ان کے بغیر ولایت کی تقسیم نہیں رکھی گئی۔ غوث اعظم جب آ گئے حسنی حسینی شہزادے تو فرمایا کہ یہ منصب ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمت الہی کا بیان کرتے ہوئے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، پہلے والوں کے سورج چمکے، روشنی بکھیرے، تاریکیوں کا ازالہ کیے، پھر اس کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن جب ہمارا سورج چمکا تو پھر چمکتا ہی رہا، کرنے بکھیرا تو بکھیرتا ہی رہا اور بکھیرتا ہی جائے گا، اس کی آب و تاب میں کمی نہیں آئے گی، تابناکی و درخشانی میں کبھی کوئی اضمحلال نہیں آئے گا، اور بدن ہمیشہ کے لیے چمکتا جائے گا، لا تغرب،
غروب ہونا تو بڑی بات ہے، کبھی گہن زدہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے سورج ولایت کو گہن بھی نہیں لگے گا، چاہے جائے کہ وہ ڈوب جائے۔ تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے بیان کیا۔ تحدیث نعمت کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرو شکر نعمت کے طور پر۔ ورنہ غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہے تو سارے تواضع کرنے والوں کے بھی سردار ہے، تو تواضع کی بات آئی تو آپ سے بڑھ کر کون متواضع ہوگا؟ لیکن یہ خلاف تواضع بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کی وساطت سے امت کو بھی ہے کہ نعمت دی جائے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہاں تک ملتا ہے حدیث پاک میں، ترمذی شریف میں، دیگر کتب سیاہ میں، کہ کسی بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہے، خوب دولت عطا کی ہے، خوشحالی عطا کی ہے، تو پھٹے پرانے کپڑوں میں نہ رہے، اچھے کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اس کے آثار بندے کے جسم پر لباس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اظہار نعمت کے طور پر عمدہ لباس پہنے، عمدہ پوشاک زیبتن کرے، عمدہ خوراک استعمال کرے، بہترین رہائش اختیار کرے، بہترین سواریاں اور گاڑیاں رکھے، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ تکبر کے طور پر نہیں، تحدیث بالنعمت کے طور پر، شکر و امتنان کے طور پر ہو تو ثواب بھی ملے گا اس پر۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ غوث اعظم نے شکر نعمت کے طور پر بیان کیا، تحدیث بالنعمت کے طور پر۔ اور تحدیث بالنعمت کے طور پر بیان کرنا یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کیا فرمائے؟ انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ لا فخر، میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس صاحب تکریم و تعظیم ہوں، اللہ کے پاس سب سے بڑھ کر میرا درجہ ہے، ولا فخر، اور میں بطور فخر کے نہیں فرماتا ہوں۔ تو فخر نہیں، شکر کے لیے فرما رہے ہیں حبیب پاک۔ انا حامل لواء الحمد، میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اپنے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گا۔ اور حضرت آدم اور ان کے علاوہ قیامت تک جتنے بھی انبیاء، حضور سے پہلے جو بھی انبیاء آئے، حضور فرماتے آدم ومن سواہ، اور ان کے سوا جتنے بھی انبیاء گزرے، وہ آدم ومن سواہ یومئذ تحت لوائی، کہ حضرت آدم اور ان کے سوا جتنے پیغمبر ہیں وہ میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، ولا فخر، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں۔ تو غوث اعظم کا یہ فرمانا بطور فخر کے نہیں ہے، بطور شکر کے ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض حضرات لکھے بھی ہیں کہ حضرت ایسی بات کیسے بول سکتے ہیں، یہ حضرت کی بات نہیں ہے۔ تو امام ربانی مجد الفسانی نے تو اس شعر کی باقاعدہ تشریح فرمائی ہے۔ روح غوث اعظم سے آپ کو یہ اشارہ ہوا تھا کہ اس شعر کی تشریح فرمائیں، تو امام ربانی مجد الفسانی نے اس شعر کی بڑی واضح تشریح فرمائی ہے، جس کو آپ کی خدمت پہ میں نے رکھا ہے۔ یہی جو ولایت کی تقسیم ہے، روحانیت کی تقسیم ہے، فیض کی ترسیل ہے، بلا واسطہ غوث اعظم نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ الہی ہے، امر الہی ہے، اس کے راز کو وہ جانے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا آپ سے میں نے عرض کیا کہ بغیر کسب کے اللہ نے مقام بخشا، پھر شکر میں آپ محنت بھی کرتے رہے، کسب بھی کرتے رہے، جد و جہد بھی کرتے رہے، سخت سے سخت مجاہدے اور ریاضتیں بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب پر متمکن کرنا چاہا، قرب باطن سے خوب سرفراز کیا، اور حق تبارک تعالیٰ کی تجلیات آپ کے قلب پر وارد ہونے لگی، حق کی تجلیات قلب پر وارد ہونے لگی، جلوے اللہ کے قلب پر کھلنے لگے، انوار پہم نازل ہونے لگے، بارش انوار کی مسلسل ہو رہی تھی، عرفان کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بارگاہ مصطفیٰ سے ایسا فیض ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل ہوا کہ آپ کے لیے قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے نصب کر دیا گیا، قطبیت کا جھنڈا پرچم آپ کے سامنے نصب کر دیا گیا، اور غوثیت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، اور ولایت خاصہ کی خلعت فاخرہ آپ کو پہنائی گئی، اور حق تبارک و تعالیٰ کے قرب کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ تجلیات کی آپ کے قلب مبارک پر برسات ہونے لگی، اور ملائکہ مقربین کے ہاتھوں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے خلعت فاخرہ بھیجی گئی، خصوصی خلعت بھیجی گئی حضور پاک علیہ السلام کے دربار گہربار سے، کہاں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنانے کے لیے۔ اس کے بارے میں تفصیلات قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر نامی مشہور کتاب ہے، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں علامہ محمد بن یحییٰ الحلبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وصال 963 ہجری ہے، انہوں نے لکھی ہے قلائد الجواہر کے نام سے کتاب کے اندر، بہت ہی شان و عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مناصب عطا کیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہی ہیں شیخ عبداللہ بن سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شیخ مطر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، هل حضرت المجلس الذي قال فيه والدك
قدمی هذه على رقبة كل ولي لله. میں نے ان سے پوچھا حل حضرت المجلس، کیا آپ اس مجلس میں موجود تھے؟ الذي قال فيه والدك، جس مجلس میں آپ کے والد بزرگوار نے یہ فرمایا تھا قدمی هذه على رقبة كل ولي لله، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر. یہ ارشاد جب فرمایا تو کیا حضرت آپ موجود تھے؟ میں نے ان سے پوچھا تو قال نعم، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً عظیم المرتبت اونچے سے اونچے منصب پر فائز 50 اور اولیاء کرام بھی تھے. اب اس کے بعد شیخ عبداللہ یعنی یہی حضرت غوث اعظم کے شہزادے اپنے گھر گئے، اور پھر آپ کے پاس سوائے چند بزرگوں کے کوئی اور نہیں تھے. خاص مجلس ہوگی. اب شیخ مکارم تھے، شیخ محمد الخاص تھے، شیخ احمد تھے. تو کہتے ہیں فجلسنا نتکلم، ہم اب گفتگو کرنے لگے حضرت کے ساتھ. فقال الشیخ مکارم، تو شیخ مکارم جو وہاں موجود تھے شہزادے غوث اعظم کے سامنے، وہ کہنے لگے اشہدنی اللہ فی ذلک اليوم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے کہ میں بھی اس مجلس کے مناظر کو دیکھا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے. انہ لم یبق احد ممن عقد له لواء الولایت فی اقطار الارض ادناها واقصاها الا شاهد علم القطبیت محمولا بین یدیہ وتاج الغوثیت على رأسه ورأى عليه قلعة التصریف التام فی الوجود واہلہ ولایتا عزلا معلمتا بطراز الشریعت والحقیقہ. کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ جتنے بھی حضرات جن کے لیے یہ طے ہو چکا تھا کہ ولایت کا جھنڈا انہیں عطا کیا جائے گا، جن کو صاحب ولایت بنانا طے تھا، اقطار ارض میں زمین کے ادنا و اقصا قریب اور دور کے پورے طول و عرض میں جن کو ولایت سے اللہ نوازنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ سب کے سب دیکھے ہیں کہ قطبیت کا جھنڈا غوث اعظم کے سامنے نصب کیا گیا. وہ تاج الغوثیت علی راسہ، اور یہ بھی منظر دیکھے کہ غوثیت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا. وہ رآ علیہ، اور یہ بھی دیکھے کہ کائنات میں تصرف تام، اللہ کی عطا سے تصرف کرنے کا جو منصب ہے بطور خلعت کے وہ آپ کو پہنایا گیا اور وہ منصب پر آپ کو فائز کیا گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ بھی منصب کیسے دیا گیا، خلعت کیسے پہنائی گئی کہ شریعت و حقیقت کے نقش و نگار سے وہ مزین تھی. ایسا نہیں ہے کہ باطنی بات ہے شریعت سے ٹکرانے والی ہے، شریعت و حقیقت سے اس کے نقش و نگار سے مزین خلعت تصرف کی، کامل تصرف کی آپ کو پہنائی گئی شریعت و حقیقت سے. پھر کہتے ہیں وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے یہ سنا کہ حضرت فرما رہے تھے قدمی هذه على رقبة كل ولي لله، جب آپ کو قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے نصب کیا گیا، غوثیت کا تاج پہنایا گیا اور تصرف کی قرات آپ کو پہنائی گئی، تو اس موقع پر میں نے آپ سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. بڑے بڑے جو ابدال تھے 10 خاص قسم کے، وہ حضرات بھی سر جھکا دیے. اور اولیاء کرام کے پھر اس میں نام لکھ رہے. آگے کی بات سنیے. شیخ ابو سعید القیلوی فرماتے ہیں لما قال شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ قدمی هذه على رقبة كل ولی اللہ تجلی الحق عز وجل على قلبه. حضرت شیخ قطبہ ابو سعید القیلوی فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے یہ فرمایا قدمی هذه على رقبة كل ولی للہ، تو کیا ہوا، کب فرمایا؟ تجلی الحق عز وجل على قلبه، ان کے قلب پر حق تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی بارش ہونے لگی، انوار الہی کا قلب پر نزول ہونے لگا. وجاءته خلعة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت مآب سے خلعت آپ کے پاس پہنچی. علی یدی طائفۃ من الملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین کے گروہ کے ہاتھوں سے خلعت رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے غوث اعظم کے پاس آئی. البسها، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے آئی ہوئی خلعت حضرت غوث اعظم کو پہنائی گئی. بمحضر من جمیع الاولیاء، تمام اولیاء کرام روحانی طور پر وہاں موجود تھے. من تقدم منہم ومن تأخر، جو پہلے گزر گئے وہ بھی تشریف لائے، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی تشریف لائے. متقدمین متأخرین سارے کے سارے تشریف لائے، کیونکہ غوث اعظم کو خلعت پہنائی جا رہی ہے، اور وہ بھی خلعت خاصہ ہے.
بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو رہی ہے، ملائکہ مقربین کے ہاتھوں سے بھیجی گئی ہے، اور پھر حق تبارک و تعالیٰ کی تجلیات آپ کے قلب پر برس رہی ہے، ایسی کیفیت ہے، اور وہ پہنائی گئی تو حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاحیاء باجسادہم والاموات بارواحہم، سارے کے سارے متقدمین بھی آئے، متاخرین بھی آئے، اولین بھی آئے، آخرین بھی آئے، جو موجود تھے جسموں کے ساتھ آئے، جو اس دنیا سے گزر چکے تھے وہ ان کی ارواح بھیجی گئی۔ الاحیاء باجسادہم والاموات بارواحہم بمحضر من جمیع الاولیاء، جمیع اولیاء کرام کی موجودگی میں ہو رہا ہے، من تقدم منہم ومن تاخر، پہلے والے بھی آئے، بعد والے بھی آئے۔ اور پھر یہ کہ الاحیاء باجسادہم، احیاء موجود لوگ جسموں کے ساتھ آئے، والاموات بارواحہم، پھر کیا ہوا؟ جو وصال کر گئے وہ روحانیت کے ساتھ آئے۔ وکانت الملائکۃ ورجال الغیب حافین بمجلسہ، ملائکہ اور رجال الغیب آپ کی مجلس کو گھیرے ہوئے تھے، واقفین فی الجو، فضا میں کھڑے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، صفوفاً سب وسطا، ملائکہ بھی فضائے بسیط میں اور رجال الغیب بھی فضائے بسیط میں ٹھہرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حتی استد الافق بہم، یہاں تک کہ افق بھر گیا، زمین کا ظاہری حصہ نہیں، افق پورے آفاق بھر گئے، اولیاء ہے، صلحاء ہے، ارواح قدسیہ ہے، ملائکہ ہیں۔ پھر فرماتے وَلَمْ يَبْقَ وَلِيٌّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَنَا عُنُقَهُ رضی اللہ عنہ، روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہ رہا جس نے گردن ادباً آپ کے سامنے نہ جھکائی ہو، اس لیے کہ غوث اعظم نے کب فرمایا؟ تجلیات کا مشاہدہ کیا، قرأت رسول پاک کی بارگاہ سے پہنی، اور فرمایا خود سے نہیں، حکم دیا تھا کہ کہو اب یہ بات، اس لیے کہ یہ منصب ہم نے دیا ہے، جب ہم نے منصب دیا ہے تو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اب جس کو جو ملے گا انہی کے فیضان سے ملے گا۔ تو دیکھو امام الانبیاء بنائے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو، امام الانبیاء بنایا، ان کے شہزادے کو امام الاولیاء بنایا، اور وہاں پر حکم ہے کہ سب کے سب مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار کے ادب میں جھکے رہو، یا حکم ہے کہ ان کے شہزادے کے سامنے اولیاء تم جھکے رہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے کیسی تصدیق ہے، وقال الشیخ خلیفۃ الاکبر، خلیفہ اکبر کہتے ہیں حضرت شیخ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، مجھے یہ شرف ملا کہ خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، فقلت یا رسول اللہ قد قال الشیخ عبد القادر قدمی هذه على رقبة كل ولی للہ، میں نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ، شیخ عبد القادر نے میرا یہ قدم ہر اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہو کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں معروضہ رکھتا ہوں، ارشاد فرمائیں۔ خواب میں پوچھتے ہیں کہ حضور سے یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے نے کہا قدمی هذه على رقبة كل ولی للہ، اللہ کے سارے ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہو، تو کیا مطلب؟ فقالا، تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر نے سچ کہا، فکیف لا، کیسے وہ نہیں کہیں گے، وہو القطب، وہ قطب ہے، وانا ارعا، میں ان کی نگرانی فرمانے والا ہوں، میں نگہبانی فرمانے والا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر، صدق الشیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر نے سچ کہا ہے، فکیف لا، کیسے نہیں کہیں گے وہ، ان کو تو کہنا ہی چاہیے، اور وہ کہے نہیں، کہلوایا گیا ہے، ان سے تو یہ کہلوایا گیا ہے، قطبیت عظما اور غوثیت کبریٰ کا منصب دیا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو وانا ارعاہ، میں نے شہزادے کو تنہا کب چھوڑا ہے، میں خود ان شہزادے کے ساتھ اپنی نگہبانی اور سرپرستی کے ساتھ ہوں۔ تو جو فیض ان سے لے رہا ہے، ان کی وساطت سے وہ مجھ سے لے رہا ہے، میں نے چاہا کہ میرا فیض آنے والوں کو میرے اس شہزادے ہی سے ملے، تو فرمایا کیسے نہیں ہوگا، کیف لا وہو القطب وانا ارعاہ، یہ قلائد الجواہر ہے جس میں سے آپ سماعت فرما رہے ہو۔ اس طرح سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بتائی گئی۔ پھر آگے کی روایت سنیے، اولیاء کرام کس طرح سے آپ سے اکتساب فیض کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اولیاء کرام نے اس ارشاد کی تعمیل کی، تو پھر انہیں کیا ملا، ان کو ملا کیا؟ تو فرماتے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے جنہوں نے بھی حکم کی تعمیل کی، زاد اللہ تعالی جمیع الاولیاء نورا فی قلوبہم وبرکۃ فی علومہم،
وعلوا فی احوالہم ببرکۃ وضعہم رؤوسہم، جب انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا سید الاولیاء کے دربار میں، جب تواضع کے ساتھ سروں کو جھکایا تو اللہ نے تمام اولیاء کے دلوں میں نور کو بڑھا دیا اور ان کے علوم میں برکتیں رکھ دی اور ان کے احوال میں بلندی عطا فرمائی۔ کیوں؟ ببرکۃ وضعہم رؤوسہم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سروں کو حضرت غوث اعظم کے سامنے جھکایا تھا۔ کیا شان، کیا عظمت ہے، اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ 1300 اولیاء اللہ، 313 اولیاء اللہ آفاق میں جو تھے انہوں نے بھی گردنیں جھکائی، یعنی جو زمین پر تھے وہی نہیں، آفاق میں جو تھے جہاں جہاں تھے، پھر ان کے پورے اسماء لکھے، کہاں کہاں کے علاقے کے کتنے کتنے تھے جنہوں نے گردنیں جھکا دی، پھر اس کی پوری تفصیل اس میں بیان کی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو دیکھیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہاں تک منصب عطا کیا گیا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے اس مقام کو تسلیم نہ کیا تو پھر اس سے ولایت کا منصب چھین لیا جائے گا، یہ مقام بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک شرف بخشا گیا، یہاں تک شرف بخشا گیا، شان و عظمت سے نوازا گیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک سے نسبت باطنی تو حاصل ہوئی، اور یہ بھی شرف حاصل رہا کہ جو جنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہوئے تھے، صحابیت کا جنہیں شرف ملا تھا، ان میں سے ایک جن صحابی غوث پاک کے دور تک تھے، غوث پاک نے ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل کیا، تو باطنی کے ساتھ ظاہری اعتبار سے تابعی ہونے کا بھی شرف ملا کہ صحابی جن سے آپ نے باقاعدہ ملاقات کی، عالم روحانیت میں نہیں، ظاہری عالم میں، اور پھر غوث الثقلین بنائے گئے کہ آپ جنات اور انسان دونوں کو فیض عطا کرنے والے بنائے گئے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے صرف ایک ہی بات ہم نے عرض کی، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ارشاد کے اتنے نکات اور معانی ہے کہ صرف اسی پر ہم عرض کرتے جائیں گے، تب بھی حقیقت میں جتنا لکھا جا چکا ہے اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا، جتنا لکھا جا چکا عشر عشیر اور بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کی عجیب و غریب باتیں ہیں، عوارف و معارف کی۔ بہرحال حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند ترین مقام پر فائز فرمائے گئے۔